یہ شرف دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں، یہ شان ہے صرف کتاب اللہ کی کہ بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک جاء بالصدق وصدق بہ، یہ نرا سچ ہے اور اسی سچ کو ماننے والے وہی بنتے ہیں اولئک ہم الصادقون بھی، اولئک ہم الصدیقون بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نرا سچ قرآن ہے۔ بے شک اس لیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ صدق اللہ۔ اور جب روایت کرتے ہیں تو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یا اس طرح جیسے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ عام مولویوں سے آپ سنتے ہیں، ذرا قرآن کی آیت پڑھ کے کہے نا او کما قال اللہ، یہاں پر بھی کہے او کما قال اللہ۔ دنیا کی ہر حدیث علی الراس والعین، وہ قرآن کی تبیین ہے۔ بعض لوگ وہ اندرونی بیماریوں کا شکار ہے، جب قرآن کی عظمت آئے تو فوراً کہتے ہیں یہ تو حدیث کا انکار ہے۔ تو یہ اندر ان کے پلیت اور خبیث ہیں۔ قرآن کی صداقت ماننے والا وہ کبھی فرمان پیغمبر کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ احادیث کا منکر وہ ہے جو قرآن کی صداقت کا منکر ہے، جو قرآن کو صدق مانتا ہے، سچا مانتا ہے، نرا سچ مانتا ہے، کھرا سچ مانتا ہے۔ بھلا وہ میرے نبی کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کا انکار کر کیسے سکتا ہے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے وقیل ہی یا رب۔ پیغمبر ابھی بولتا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں وقیل ہی یا رب، میں مجھے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کی قسم، وکیل ہی یا رب۔ تو جب جو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ کے قال کی، مقول کی، قیل کو بھی شاہد اور گواہ بناتے ہیں اور ان کی قسم اٹھاتے ہیں، بھلا قرآن کی صداقت پہ ایمان رکھنے والا وہ قول پیغمبر کا منکر بن کیسے سکتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی، سبحان اللہ، ما ینطق عن الہوی، میرا پیغمبر کبھی خواہش کی وجہ سے تو بولے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عن الہوی، ہوا اپنی خواہش سے تو میرا پیغمبر وہ اس کی وجہ سے کبھی نہیں بولا کہ ذاتی کوئی غرض ہو، ذاتی کوئی مقصد ہو۔ ان ہووا الا وحی، نہیں ہے یہ قرآن مگر نری وحی، یوحا جو اس کی طرف نازل کی گئی